ہم کون سے ایسے خوف پہ مبتلا ہیں کہ شاید ہم سے کوئی دینی معاملے پہ گستاخی نہ ہو جائے، شاید ہم سے کسی دینی معاملے پہ گناہ نہ ہو جائے۔ شف سرکار جیسے مزید بدبخت لوگوں کے آگے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر خیرات کے، بغیر روزہ اور دعا کیے ہوئے تو شارٹ وے کے اوپر ہمیں فلاح مل جائے، تو ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ یو آر واچنگ ڈیرن ڈگن، ویلکم ٹو دا ویڈیو۔ شف سرکار اس وقت جو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہے کہ اس کا کریڈٹ سید اقرار الحسن کو ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی جرت مندانہ اسٹنٹس اقرار الحسن نے کیے ہیں، آج سے پہلے کسی بھی اینکر یا کسی بھی صحافی نے اس طرح کے سوشل جو اسٹنٹس ہیں وہ دکھنے میں نہیں آئے ہیں، سوائے اس کے کہ اقرار الحسن ہی اس طرح کا ہمیشہ ایک بیڑا اٹھاتا ہے اور دین کے لیے اور انسانی خدمت کے لیے کام کرتا ہے۔ شف سرکار کے بارے میں جو لوگ آج کل بات کر رہے ہیں کہ اس کو اقرار الحسن کی جانب سے مزید پذیرائی دی جا رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا، میں آپ اور تمام پاکستان کے لوگ جو مجبور تھے، جو بیمار تھے، وہ اس کی مارکیٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ بیوقوف بن رہے تھے۔ ایون کہ اس نے یہ اتنی بڑی انتظامیہ اور اتنا بڑا ایک مافیا ہے کہ اس میں اس نے UN نمبر بھی اپنے رکھے ہوئے تھے۔ جب کال کرو تو اس میں فون کرنے پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ریسٹ ہاؤس ہم نے بک کرا دیا ہے، اس کے اتنے پیسے ہیں، آپ کی ٹریولنگ چارجز اتنی ہیں، آپ کے کھانے کے اخراجات اتنے ہیں، آپ کے کتنے بندے آئیں گے اس کے اخراجات کتنے ہیں۔ یہ ایک منظم جو مافیا ہے اس کو بے نقاب اقرار الحسن نے ہی کیا ہے۔ اب اقرار الحسن کے پیچھے جو ہے وہ لوگ پڑ چکے ہیں، وہ اثر و رسوخ والے لوگوں سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس کو کسی طریقے سے روکا جا سکے اور جو حق خطیب شف سرکار اس کے کاروبار کے اوپر کوئی قسم کا حرف نہ آ سکے۔ دیکھنا ہماری عوام کو یہ ہے کہ اس جہالت میں اس نے اسی طرح پھنسے رہنا ہے یا اب یہ موقع آ چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ اقرار الحسن کو اللہ نے ایک فرشتہ بنا کے اس قوم کے اوپر بھیجا ہے کہ کسی طریقے سے اس شف سرکار اور اس جیسی ہزاروں شف سرکاریں جو پاکستان میں دین کو بدنام کر رہی ہیں اور دین کے نام کے اوپر پیسہ کما رہی ہیں اور لوگوں کو دین سے ہٹانے کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان سب کے جو ذریعہ معاش ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، غریبوں کے گھروں کو بکوانا، ان کی نوکریاں، ان کے کاروبار کو تباہ کروانے سے لے کر بچیوں کے ساتھ عصمت زری اور عورتوں کی عزت آبرو سے کھلواڑ تک کا سفر یہ اس پاکستان میں چلایا جا رہا ہے۔ اور اب ان باتوں کو بھی لے کے آیا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن جو ہے وہ شاید قادیانیوں کے پیچھے سے فنڈنگ ہونے کی وجہ سے اقرار الحسن جو ہے وہ حق خطیب کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے اور بدنام کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس وقت اٹھ کر نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر جو اس سے وکٹمائز ہو چکے ہیں، جو اس حق خطیب شف سرکار کی وجہ سے اپنے گھروں کو بیچ چکے ہیں اور ان کو اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوا ہے؟ اب اگر جس کے اندر بھی رتی برابر بھی دین باقی ہے اس کو آنا چاہیے اور یوٹیوب کے اوپر یا مزید سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بنا کے اپنے بیان کو ریکارڈ کروانا چاہیے کہ شف سرکار سے کس طریقے سے وہ ڈسے جا چکے ہیں۔ اگر اب بھی وہ لوگ خاموش رہے جو اس بندے کے ساتھ ذاتی کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم پاکستانی قوم اب بھی سدھرنا نہیں چاہتے۔ ایک بندہ اگر آپ کی قوم کی فلاح کے لیے نکل ہی آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں، نہ کہ ہم کسی اپنے خاص مقاصد کے لیے یا اپنے ذاتی مقصد کے لیے شف سرکار کا ساتھ دیں اور اس کی ہوئی برائیوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ ہم کون سے ایسے خوف پہ مبتلا ہیں کہ شاید ہم سے کوئی دینی معاملے پہ گستاخی نہ ہو جائے، شاید ہم سے کسی دینی معاملے پہ گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کے گھر میں قرآن اتارا، آپ کے سینوں میں قرآن اتارا ہے، آپ کو نماز کی پابندی کرنے کا کہا ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے گزاری، اس میں آپ کو یہ بتایا کہ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور لوگوں کے ساتھ فلاح کا معاملہ کریں، تو آپ کے گھر میں ویسے ہی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جادو ٹونے جتنے ہیں اس کا سب کا علاج قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ اور ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے شف سرکار جیسے مزید بدبخت لوگوں کے آگے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر خیرات کے، بغیر روزہ اور دعا کیے ہوئے تو شارٹ وے کے اوپر ہمیں فلاح مل جائے، تو ایسی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بغیر داڑھی والا بندہ جسے اقرار الحسن کہتے ہیں، اگر وہ آپ کے دل میں دین کو اجاگر کرنے اور دین کے حرمت کے لیے لڑنے کے لیے آپ کو اکسا رہا ہے یا آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کو اپنے دل میں برا تو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پریشانی ہے۔ ہم سب کو اقرار الحسن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اقرار الحسن کو میں نے بذات خود بہت سی جگہوں پہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں کرٹیسائز کیا ہے، لیکن آج وہ دین کے لیے جس طرح کھڑا ہوا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اتنے بڑے مافیا کے ساتھ جا ٹکرایا ہے، تو آپ کے اندر بھی تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جا نہیں سکتے، آ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم سوشل میڈیا کے اوپر ہی بیٹھ کر اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ اس بدبخت آدمی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا سکے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے، اس کو کسی اپنی ذاتی مفاد نہیں درپیش، کوئی اس کو پیسہ نہیں چاہیے، کسی قسم کی اس کے پیچھے فنڈنگ نہیں ہے۔ جو لوگ بول رہے ہیں کہ یہودی قادیانی لوگ اقرار الحسن کو دین کو ختم کرنے کے لیے فنڈ کر رہے ہیں، قادیانی اس طرح کے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، آج سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کبھی کوئی آیا نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اقرار الحسن کا ساتھ دینا چاہیے اور جھوٹے عالموں کا کلا کما کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں دین کی راہ ہموار ہو سکے اور حق اور سچ کو پاکستان میں پھیلایا جا سکے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن دین سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کو کسی چیز کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہمیں کچھ چاہیے۔ اگر تو پاکستان میں ایسے جھوٹے عامل اور اس طرح کے جو بابا بیٹھے ہوئے ہیں، جو غریب عورتوں، غریب لڑکیوں، غریب لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا پیسہ لوٹتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو ہی گیا ہے تو کم سے کم اس کی آواز تو آپ لوگ بن سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیے گا کہ آج ایک موقع مل رہا ہے، آئندہ آپ کے پاس یہ موقع بھی نہیں آئے گا۔ السلام علیکم۔